اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقنا اخلاص. الہی آمین. علامات قیامت کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں الجزء الثالث تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہے پہلا الملاحم، جنگیں. اس میں کافی ساری احادیث ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا بک میں سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی باقی مواد اکٹھا کر کے آپ کو وہ بھی بتایا گیا ہے اور ایکسپلین کیا گیا تھا. ان احادیث کے ذریعے کیا سچویشن ہوگی، اور پھر ان سب کے بعد واللہ اعلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اسی کی طرف ہم علم کو لوٹاتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. اس میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی 117 میں کہ جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال، یہ چاروں چیزیں ہم نے اس کو کور کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جزیرۃ العرب میں کون کون سے ممالک آتے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب بھی عربوں کی بات کی جائے گی یا جزیرۃ العرب کی بات کی جائے گی تو صرف سعودی عرب نہیں ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، جو پوری ایک فہرست ہم نے دیکھی تھی. اس کے علاوہ ایران، جو کہ اب ایران ایک الگ ملک ہے لیکن فارس اس وقت کا تھا، اور اسی کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس میں بھی کافی سارے ممالک آتے ہیں، اس کی بھی ہم نے فہرست دیکھی تھی. اس کے بعد روم، اور روم میں اب تک یہ جنگ جاری ہے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی، خلفائے راشدین کے دور میں عروج پر تھی، پھر اس کے بعد تابعین کے دور میں، پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ ایک 7 ادوار ایسے گزرے تھے جس میں کبھی ان کے پاس حکومت تھی، کبھی مسلمانوں کے پاس. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ رومی تمام مسلمانوں پر غالب آ گئے تھے. اور آخر میں ایک اور جنگ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، جس میں تھا کہ مسلمان اور عیسائی مل کر معاہدہ کریں گے، اور جو ایک ان کا مشترکہ دشمن ان کے پیچھے لگا ہوا ہوگا اس سے وہ جنگ کریں گے، اور وہ جنگ وہ جیت بھی جائیں گے دونوں. جس کے بعد ایک تعصب کا شکار عیسائی صلیب کو بلند کر کے کہے گا کہ اس کی فتح ہوئی ہے، اور ایک مسلمان جو موحد ہوگا، توحید پر ہوگا، اس کو یہ بات آر دلائے گی کہ اس نے ایسا کیسے کہا، تو اس صلیب کو توڑ دے گا یا وہ اس شخص کو مارے گا، جس وجہ سے ان کے درمیان معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی. تو اس وقت جتنے مسلمان اس جگہ پر موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا شرف، عزت عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد تمام مسلمان اکٹھے ہو کر عیسائیوں سے جنگ کریں گے، اس کا بھی ہم نے سلسلہ پڑھا. تو یہاں تک کوئی چیز ایسی جو آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو. پھر جس کے بعد مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، اور ان کی اس تگ و دو کے بعد قسطنطینیہ کتنی آسانی سے اور ایک کلمہ توحید کے ساتھ ہی کس طرح آسانی سے اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں لگ رہا ہے آسان، لیکن اس کے پیچھے جو ان کی سٹرگلز ہوں گی، ان کا توحید، ان کا ایمان، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ ان کو دے گا کہ اتنے صرف ایک توحید کے کلمے سے وہ قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی. اس کلمے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ میزان کو بھی بھر دیتا ہے اور دشمنوں کے محلات کو بھی توڑ دیتا ہے. تو اس کلمے کو ہم حقیر نہ جانیں. اس کلمے کے ہی فرق سے کافر اور مسلمان الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ توحید پر مبنی کلمہ جو روز قیامت بھی یہی فرق کرے گا کافروں اور مومنوں کے درمیان، جنت اور جہنم والوں کے درمیان. ایک شخص ادنا درجے کا مومن بھی جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اپنے سارے گناہوں کو اس کی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لازمی طور پر جنت میں ڈالے گا. تو یہ بہت اہم ترین کلمہ ہے. اس کی سربلندگی کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کی تکمیل کر کے گئے. اب اس کی بقا ہمارے ذمہ ہے، اور اسی بقا کے سلسلے کی یہ ساری ملاحم، یہ ساری جنگیں ہیں.
اس میں کوئی چیز ایسی جو آپ کو کلیئر نہ ہو، پھر انشاءاللہ ہم لاسٹ میں آپ سے بھی اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں. اگلی حدیث جو ہماری اس ٹاپک کی باقی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مسئلہ نمبر 126 126 بک پیج نمبر 189. چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے. بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوگی. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی اور چہرے چمڑے دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں. یہ جو آج آپ ترکی لوگ دیکھتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں. ترکی یا ترک لوگ بہت پرانے ہیں، بہت پہلے سے ہیں. اس کے بارے میں بہت سی تاریخیں ملتی ہیں، جس میں ایک تاریخ یہ ہے کہ ترکوں کے 22 قبیلے تھے. ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے تو دیوار بنا دی تھی. آپ کو ذوالقرنین کی دیوار یاد ہوگی جو انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے تعمیر کی تھی. تو اس کے ضمن میں بھی ان کی تاریخ آتی ہے کہ ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے تو دیوار بنا دی تھی، کیونکہ ترکوں کے 22 قبیلے تھے جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں کہا، مگر ایک قبیلہ بچ گیا تھا، وہی ترک کہلائے. انہیں ترک اس لیے کہا گیا کہ انہیں دیوار کے باہر ترک یعنی چھوڑ دیا گیا تھا اور دیگر قبائل کے ساتھ انہیں بند نہیں کیا گیا تھا. یہ ایک رائے ہے کہ یہ وہی ترک ہیں جس سے مسلمان جنگ کریں گے. اور اگر آپ اس حدیث میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پورے اسٹرکچر بھی بیان کر دیا ہے کہ آنکھیں چھوٹی ہوں گی، منہ سرخ ہوں گے، ناک موٹی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، چہرے چمڑے دار ہوں گے یعنی موٹی کھال والے ہوں گے. بیسیکلی یہ ایک سرد علاقے میں رہنے والی، انتہائی سرد علاقے میں رہنے والی ایک قوم کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے جو منگولی کہلاتے تھے. منگولز کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ چنگیز خان سنا ہے نا، جو کہ تعصب کا، جو کہ ظلم اور بربریت کا تنہا اکیلا ایک بانی کہلاتا ہے، اور اس نے جس طرح سے خون بہایا ہے ایک ریکارڈ ہے. اور جس طرح اس نے ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ سلطنت کو اپنی بڑھایا ہے، وہ مثال پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ امپائرز ہیں بہت ساری، جس میں ایک بادشاہ ہیں سکندر اعظم، اس نے بھی فتوحات کی تھی، لیکن اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کی، دوسرے بادشاہوں کے ساتھ مل کے کی، کوآرڈینیشن کے ساتھ کی. اس کے علاوہ ایک برٹش امپائر جس کا ہم نے پڑھا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا، اس نے بھی دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر کر کے ان کو شامل کیا. لیکن چنگیز خان جس کا پھر پوتا ہوا ہالاکو خان، آپ نے 2 نام سنے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی جو سلطنت، ہالاکو خان نے تو بعد میں جا کے اس کو اور سنبھالا تھا، لیکن چنگیز خان سنگل پرسن اس نے ظلم اور بربریت کے ساتھ اپنے امپائر کو پھیلایا تھا. اور پھر بالآخر آگے، بہت آگے جا کر پھر مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا. پہلے انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اس کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. پھر مسلمانوں نے اس سے جنگ کی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے قبائل میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اسی کی خاندان کا ایک بادشاہ تھا، سردار کہلاتے تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، اور ان کا لقب ہوتا تھا خان، جیسے چنگیز خان، ہالاکو خان، اور بہت سارے اس میں خان گزرے ہیں. تو وہ اس میں سے ایک نام تھا جو مسلمان ہو گیا تھا، جس کے بعد اس نے مسلمانوں کی مدد بھی کی اور پھر وہ مسلم امپائرز میں شامل ہوتے گئے. بہرحال واللہ عالم، یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے ایک اندازہ ہی کیا جاتا ہے اس بارے میں. اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان کے حوالے سے، تو یہ تاریخ کا سفاک ترین ظلم اور جبر کی تصویر، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تنہا قاتل چنگیز خان. منگول قبیلے سے اس کا تعلق تھا. بیسیکلی اس کی دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس کے والد کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور اس کو بہت عرصے تک اسی کے قبیلے کے لوگوں نے
گلے میں توق ڈال کے، اور وہ توق ایسا بیڑیوں والا نہیں تھا، وہ پورا لوہے کا بہت سخت موٹا سا بنا ہوا تھا جو کہ اس کے کندھوں تک آتا تھا. وہ بچہ تھا اس وقت، اس کی گردن میں وہ ڈال کر اور اس کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا کھڑا رکھا تھا، جس وجہ سے اس کے دل میں صرف اور صرف سب کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی. پھر وہ اسی جذبے کے ساتھ بڑا ہوتا گیا. پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کی بیوی کو اغوا کر لیا. اس وقت عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا. اس کے باپ نے بھی، یعنی چنگیز خان کے باپ نے بھی اس کی ماں کو، یعنی چنگیز خان کی ماں کو اغوا کیا تھا، پھر اس سے شادی کی تھی. اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی. اس نے اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور ان قبائل سے جس نے اغوا کیا تھا ان سے جنگ کر کے ہر طرح سے لینے کی کوشش کی. یہ وہ چیزیں تھیں جو اس کے لیے اس کو ایسا بنا گئیں کہ یہ معاشرے سے انتقام لیتا گیا. دوسرا، اس کے قبیلے والوں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. پھر بالآخر اس نے اپنے آپ کو ایک طاقتور اور دہشت کا نام جب بنا دیا تو وہاں پر لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنا لیا، اسی قبیلے نے. بیسیکلی برفانی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں رہنے والے قوم تھی، اور جانوروں کا گوشت یہ ایسی کچا بھی کھا لیتے ہیں، مطلب کیونکہ بہت زیادہ برفانی. کیونکہ حدیث میں آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، چوڑی چمڑی والے اور موٹی ناک والے، سرخ چہرے والے. تو جہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں کھانی پڑتی ہیں تاکہ ان کو گرمائش ہے. تو وہ جانوروں کا گوشت بھی کھا لیتے اور خون بھی پی لیا کرتے تھے. تو جب یہ خون پی لیتے تھے اور گوشت جب کچا کھا لیتے نا، تو ایسا شخص آدم خور بننے میں اس کو وقت نہیں لگتا. پھر اس نے اس کو جب لیڈر بنا لیا، اس کا لیڈر تسلیم کر لیا اس کے قبیلے نے، تو اس نے اس وقت قبائل کا جو نظام تھا اس میں تمام قبائل کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے. لوگ ہمیں نقصان دے کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم متفرق ہیں، ہمیں متحد ہونا چاہیے. اس کی تجویز سب کو پسند آئی. سارے قبائل اس وقت جتنے بھی منگولز کے تھے، جس کا یہ ایک قبیلے کا لیڈر تھا، لیکن اس نے سب کو جمع کیا اور پھر یہ سب کا لیڈر بنا. سب نے اس کو پھر ایز لیڈر تسلیم کیا. ظاہر ہے جب سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو لیڈر بنے گا. پھر اس نے جو ہے لیڈرشپ میں اپنی دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا عزم کیا کہ میں فتح کروں گا. جس کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ وہ خطوط لکھے، لیکن کسی نے بھی ایسی کوئی پیشکش قبول نہیں کی. پھر اس نے سب سے پہلا حملہ چائنا پہ کیا. اس کو سب سے زیادہ دشمنی تھی چائنا سے، تو وہاں یہ ظلم اور بربریت کے ساتھ داخل ہوا. اور اس نے پھر اس کے لیے کہ یہ کس طرح فتوحات کرے، ایک منظم ایک فوج بنائی جس کے اس نے رولز بہت سخت رکھے، جس میں ہر فوجی کو وہ رولز فالو کرنے ہوتے تھے، اور وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا. سب سے پہلے اس نے شمالی چین میں، پھر اس کے بعد افغانستان فتح کیا. شمالی چین میں جب یہ تھا تو اس کے برابر میں ہی یہ افغانستان، ایران اس وقت مسلم امپائرز تھیں. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل جائیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کافروں کے ساتھ تو نہیں مل سکتے، ہم آپ کی ریاست پر مسلم ریاست قائم کر سکتے ہیں. تو اس بادشاہ نے، کہا جاتا ہے کہ مسلمان بادشاہ نے خط پھاڑ دیا، جس کے بعد اس کو بہت غصہ آیا چنگیز خان کو، تو اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور کئی مسلمان اس وقت شہید ہوئے. پھر بخارا میں، حران میں، ترکی میں، جنوبی مشرق یورپی ممالک تک یہ پہنچ گیا. اس کی امپائر سب سے بڑی تھی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو. اس وقت جتنی بھی امپائرز گزری تھیں اور آگے بھی جتنی اب تک آئی ہیں، اس میں سب سے بڑی امپائر سنگل 1% کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اکیلا فتوحات، بظاہر فتوحات تو نہیں تھی، یہ ظلم و بربریت کے ساتھ داخل ہوتا گیا. پھر اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک الغار کی، یعنی چائنا سے ہوتا ہوتا یورپ میں بھی پہنچا اور پھر روس میں بھی پہنچا اور پھر ہند تک یہ آ گیا. چنگیز خان کی قیادت میں جہاں جہاں سے اس کی فوج گزرتی گئی وہاں موت ہی موت تھی. صرف اور صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں. وہ صرف اور صرف قتل کرتا جاتا تھا. 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام اس نے پوری زندگی میں کیا. 4 کروڑ لوگوں کا. 1 گھنٹے میں 17,48,000 انسانوں کا قتل کرنے کا اس نے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، صرف 1 گھنٹے میں
17,48,000 انسانوں کا قتل کیا تھا. لاشوں کا مینار بنایا کرتا تھا. وہ صرف سر قلم کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مینار بناتا تھا. کھوپڑی میں شراب ڈال کر پینے کا رواج اس نے قائم کیا تھا کہ وہ جو انسانوں کی کھوپڑیاں ہوتی تھی نا اس کو وہ پیالہ بناتا تھا, جس کو ہم سنتے بھی ہیں تو ہمیں کراہت آتی ہے اور ایک خوف آتا ہے کہ وہ کیا منظر ہوگا, لیکن باقاعدہ وہ ایسی اس طرح سے سارے ایک تمام کھوپڑیوں کو جمع کرتا تھا. سب سے زیادہ قتل اس نے مسلمانوں کا کیا اور چینیوں کا قتل کیا, اور مسلمانوں کا جتنا بھی علمی سرمایہ تھا نا, اس کو سب سے پہلے دشمنی چائنا سے تھی, پھر اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے دشمنی اپنی نکالی تھی. اور اسی ظلم اور بربریت میں بغداد میں جب یہ داخل ہوا تو اس نے مسلمانوں کا جتنا بھی علمی سرمایہ تھا وہ نظر آتش کر دیا اور دریا میں بہا دیا. یہ علمی سرمایہ اتنا زیادہ تھا کہ کئی مہینوں تک سمندر سیاہ نظر آیا سیاہی کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں پرنٹنگ میڈیا ہے, پہلے پرنٹنگ میڈیا نہیں تھا, پہلے لوگ لکھا کرتے تھے سیاہی سے, خود اپنے ہاتھ سے قلم کرتے تھے. وہ تمام کتابیں, تمام جتنی بھی لائبریریز تھی نا اس کو اس نے جلا دیا, کیونکہ ویسی جہالت سے بھرپور یہ قوم تھی. اور یہ جو لباس کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نا, تو یہ اونی لباس پہنتے تھے, جانوروں کو ہی مار لیتے تھے, ان کے ہی لباس بنا کے پہنتے تھے, اور ان لوگوں میں لباس تبدیل کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, گندے رہتے تھے. اور انہوں نے مسلمانوں سے اس طرح دشمنی نکالی اور مسلمانوں کا سارا سرمایہ ختم کر دیا. آدھی دنیا کا فاتح کہلاتا ہے یہ. اور اس کی موت کا واقعہ بھی کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیسے مرا. بہت ساری رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس کو طبعی موت آئی, کوئی کہتا ہے کہ کسی اور ملک سے بہت ساری رقاصائیں آئی تھیں اور کسی ایک رقاصہ نے اس کی شراب میں زہر ملایا اور وہ پی گیا تو مر گیا. اس کی ایک وصیت تھی, اور زندگی میں اس سے پہلے وصیت سے پہلے میں بتاؤں کہ زندگی میں اس نے منع کیا تھا میرا کوئی مجسمہ نہیں بنائے گا, کوئی میرے مجسمے کو نہ بنائے, میری شکل کسی کو نہ پتا ہو, میرے نام سے سب کانپیں. اور آج بھی اس کا نام سب لوگ جانتے ہیں, اور ظلم کے لیے ایک مثال ہے, بدترین مثال. اس نے کہا تھا کہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو بتانا نہیں کہ میری قبر کہاں ہے. جب یہ مر گیا تھا تو اس کے قبیلے میں لے کر گئے تھے لوگ اور اس کو دفن کیا تھا. اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے اس زمین پر اس طرح چلائے تاکہ یہ نشان ختم ہو جائے کہ اس کی قبر کہاں ہے. اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ چنگیز خان کی قبر کہاں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے جتنا ظلم لوگوں پر کیا ہے تو لوگ میری لاش نکال کے اس کا عبرتناک انجام کریں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری لاش کا عبرتناک انجام ہو. بہرحال اس نے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا, اور پھر اس کے بعد اس کے جو ظلم و جور تھا اس کو چلایا آگے بہت سارے اس کے فرما رواؤں نے. اس میں سے ایک ہلاکو خان بھی ہے, اور اس کے بعد ایک اور اس کا ہی نسل کا ایک شخص تھا جو مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ مسلمان بھی ہو گئے, اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے پھر ایسے لوگ اٹھاتا ہے ایسی نسلوں سے بھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں. پھر اس نے مسلمانوں کے لیے بہت سارا کام بھی کیا. بہرحال ہو سکتا ہے اس جنگ کی طرف جو مسلمانوں کے نے ان کے ساتھ کی اور پھر وہ مسلمان ہوئے, واللہ عالم یہ وہ قوم ہے یا نہیں. لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ جس طرح کا ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ تھا, ان کا لائف سٹائل تھا, وہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیشن گوئی کی ہے اس کی طرف سے ملتا جلتا ہے. واللہ عالم.